ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حمد و ثنا حضور علیہ السلام کے گلشن نبوت اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں سجاتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و ملجانا و منبعنا محمد بارک وسلم سلام الناس۔ اور ویورز سے یہ گزارش اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلطان مظفر الحلیم الگجراتی۔ سلطان شاہ مظفر حلیم گجراتی کے بارے میں آپ نے 2 سبق پڑھا۔ پہلے سبق میں ان کے تعلیم کے سلسلے میں تھا، دوسرا سبق جو ہے ان کے غزوات اور ان کے کام کے سلسلے میں تھا، تیسری جو ہے یہ ان کے جو ہے بزرگیت اور صوفیت کے سلسلے میں ہے۔ قال الآصفی وفی السنۃ 31 و 931 کے بارے میں آصفی کہتے ہیں 31 31 900 900۔ خرج السلطان الی المصلی العید للاستسقاء۔ بادشاہ عیدگاہ کی طرف صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کے لیے نکلے۔ استسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش کے لیے دعا کرنا، نماز پڑھنا۔ وتصدق، اور انہوں نے صدقہ بھی کیا۔ تصدق یتصدق، تصدقاً کا مطلب ہوتا ہے صدقہ کرنا، خیرات دینا اور فقیروں میں بھیک بانٹنا۔ وتفقد ذوی الحاجۃ علی طبقاتہم، اور راجا نے ضرورت مند، محتاج، فقیروں وعلی طبقاتہم، اور ان کے کیٹیگری، ان کے گروپ، طبقات کا کیا ہے جائزہ لیا، چھان بین کیا، مطلب چیک کرا کہ کتنے کیٹیگری کے فقیر ہیں۔ وسألہم الدعاء، اور انہوں نے ان سے یعنی فقیروں سے، ذوی الحاجہ سے دعا کی درخواست کی، دعا کرنے کے لیے بولا۔ ثم تقدم للصلاۃ، پھر نماز کے لیے آگے بڑھے۔ یہ نماز سے پہلے کی بات ہے۔ خرج الی المصلی، العید کا مطلب یعنی عیدگاہ کی طرف جانے لگے، گئے، یہ مطلب نماز کے لیے آگے بڑھے۔ تقدم یتقدم، تقدما لام صلے کے ساتھ ہوتا ہے آگے بڑھنا، پہلے جانا۔ وکان آخر ما، اور ان کی آخری بات وہ تھی دعا بہ، جس کے ذریعے سے انہوں نے دعا کیا۔ ان کی آخری دعا یہ تھی کما یقال، جیسا کہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اللہم انی عبدک، راجا یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، عبدک، ولا املک لنفسی، اور میں خود کا مالک نہیں ہوں، شیئن، کسی چیز میں، کوئی چیز میرے انڈر میں نہیں ہے۔ ملکہ یملکو کا مطلب کسی کے انڈر ہونا، کسی کے قبضے میں ہونا، لام صلے کے ساتھ۔ فإن تکو ذنوبی، اگر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فحبست القطر، اور بارش روک دی گئی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے تکو، تو نے، حبست القطرۃ، بارش کو روک دی ہے، فہا ناصیتی بیدیک، تو میری پیشانی تیرے ہاتھ پر ہے، مطلب تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، سجدے میں ہے۔ فاغثنا، تو رحم کر، یا ارحم الراحمین، سب پر رحم کرنے والے۔ یہاں پر دیکھیے ایک محاورہ ہے فہا ناصیتی بیدیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ فسجدت ناصیتی لکا، میرا سر تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ حبست القطر یعنی قحط سالی ہو گئی ہے، یہ محاورہ استعمال ہو رہا ہے۔ لا وہا قال ھذا، اور ایسا انہوں نے اس وقت کہا کہ وضع جبہتہ علی الارض، جب ان کی پیشانی زمین پر رکھی ہوئی تھی۔ وضع جبہۃ الارض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر جھکانا، سجدہ کرنا، سجدہ کرنے کے معنی میں یہ بھی تعبیرات اور محاورہ ہے۔ وضع کا مطلب رکھنا، جبہن جبہتن جمع جبہ کا مطلب ہوتا ہے پریشانی۔ الجبہۃ الیسریٰ، اس کا مطلب ہوتا ہے بایاں محاذ۔ وَاسْتَمَرَّ ساجداً، استمرہ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کرنا، کنٹینیو کرنا، برابر۔ وَاسْتَمَرَّ ساجداً، وہ برابر سجدے میں رہے، یعنی بہت دیر تک سر جھکائے ہوئے، ماتھا ٹیکتے ہوئے رہے۔
سجدہ کا مطلب ہوتا ہے ماتھا ٹیکنا، یہ استفعال سے ہے استمرہ۔ یکرر قولہ، اور وہ اپنی بات کو، قول جمع اقوال کا مطلب ہوتا ہے بات، دعا، وہ اپنی دعا اور اپنے بات کو یکرر بار بار دہرا رہے تھے۔ کررہ یکرر تقریر، باب تفعیل سے دہرانا۔ یا ارحم الراحمین، بات کیا تھی؟ یا ارحم الراحمین، اے سب پر رحم کرنے والے۔ فما رفع راسہ، اور انہوں نے اپنا سر نہیں اٹھایا، الا جب تک وہاجت ریح، تیز طوفان نہ چلا، تیز آندھی نہ آئی۔ حاجہ یہوجو یا یہیجو حیجن، ضربا یضربو یا نصرا ینصرو، اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے بھڑکنا، تیزی سے چلنا۔ ریح جمع ریاح کا مطلب ہوتا ہے طوفانی ہوا، جھڑ طوفان۔ فَيَرْفَعُ رَفْعًا فَتَحَ يَفْتَحُ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا۔ راسہ کا مطلب سر، یعنی اپنے سر کو نہیں اٹھایا، کیا مطلب؟ سر کو سجدے میں ہی رکھا۔ وَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ بِبَرْقٍ وَرَعْدٍ وَمَطَرٍ، اور ایک بادل کا ٹکڑا، نشأ کیا مطلب ہوا؟ بِبَرْقٍ کڑکتی ہوئی بجلی کے ساتھ، وَرَعْدَ اور گرجتی ہوئی بجلی کے ساتھ، وَمَطَرٍ اور بارش کے ساتھ کیا ہوا؟ نشأ برسا، یعنی سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ نشأ صحابۃ جمع صحب کا مطلب ہوتا ہے بادل۔ ثم سجد للہ شکرا، پھر انہوں نے اللہ کے لیے شکرانے کا سجدہ کیا، کیا مطلب؟ ماتھا ٹیکا، مطلب شکرانے کی نماز پڑھی۔ ورجع من صلاته بدعاء الخلق له، اور وہ اپنی نماز سے اللہ کے بندوں کی دعاؤں کے ساتھ کیا ہے؟ لوٹے۔ وہوا یتصدق، اور حالت کیا تھی ان کے آنے کی؟ یتصدق، وہ بھیک بانٹ رہے تھے۔ تصدق یتصدق تصدقاً، باب تفاعل، بھیک بانٹنا، بھیک بانٹنا، خیرات دینا۔ ونفح یدہ بالمال، اور وہ پیسے کو اپنے ہاتھوں سے، نفح ینفح نفحا، آتا یوتی اعطاءً کا مطلب ہوتا ہے دینا۔ توزع یتوزع تقسیم کرنا، بانٹنا، بانٹ رہے تھے، یمیناً و شمالاً، دائیں بائیں جائیں۔ بعد الاستسقاء بقلیل، بارش کی نماز کے بقلیل تھوڑی ہی دیر بعد، اعتراہ الکسلہ، ان کو سستی ہوئی۔ اعتراء یعتری کا مطلب ہوتا ہے لاحق ہونا، طاری ہونا، غشیہ کے معنی میں۔ کسل کا مطلب سستی، کمزوری۔ ثم ضعف المعدہ، پھر ہاضمے میں کمزوری ہوئی۔ ضعف یضعف، ضعفاً کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، معدہ بولتے ہیں ہاضمہ کو۔ وفی خلال ذالک، اور اسی کے بیچ میں، عقد مجلسا وحفلا، انہوں نے ایک پروگرام، ایک محفل، بسادۃ الامہ، عام کے بڑے بڑے لوگ، ومشائخ الدین، اور دین کے بڑے بڑے مشائخ یعنی علماء، پڑھے لکھا بھی لوگ، وصوفیت الیقین، اور بھروسے مند اللہ والوں کی کا ایک پروگرام، عقیدہ کیا نقد کیا، سجایا، آرگنائز کیا۔ عقدہ یعقدو کا مطلب ٹو آرگنائز، یہ ضربہ یضربو سے ہے۔ مجلس مجالس، حفل جمع حفول، واجتمع بہم، اور انہوں نے ان سے ملاقات کی۔ اجتماع بے صلے کے ساتھ، باب افتعال سے، لقیہ بہی کا مطلب ملاقات کرنا، میٹنگ کرنا۔ وتذاکروا، اور انہوں نے فیما، ان چیزوں میں، دین کے مسئلے میں، تذاکروا، ان سے مذاکرہ کیا، بات چیت کیا۔ تذاکرہ یا تذاکروا تذاکراً کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، بحث کرنا اور معاملہ طے کرنا۔ یصلح بلاغاً للآخرہ، جو آخرت یعنی اللہ کے یہاں بلاغاً پہنچنے کے لیے بہتر ہو۔ صلوحا یصلح صلحاً یا اصلح یصلح اصلاحاً کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہونا، صحیح ہونا۔ بلغ یبلغ کا مطلب پہنچنا، اسی سے بلاغاً۔ الی ان، یہاں تک کہ، تسلسل الحدیث، بات کنٹینیو چلی۔ تسلسلہ کا مطلب ہوتا ہے باب تفاعل سے، کنٹینیو چلنا، مسلسل ہونا، برابر جاری رہنا۔ الحدیث بات چیت، فی رحمت اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، دیا اور اس کے سبحانہ، اس کی پاکیزگی کے بارے میں۔ وما اقتضاہ منہ و احسانہ، اور وما کون سی چیز، اقتضاہ منہ، جو منہ یعنی من اللہ، اللہ کے احسان، منہ و احسانہ دونوں کا ایک مطلب ہے۔ اللہ کے احسان کا تقاضا کر رہی ہو، اللہ کا احسان کا مطلب
बता रही हो। इक्तज़ा यक्तज़ी का मतलब होता है मतलब बताना, मुतालबा करना, तकाजा करना। फ़अख़ज़ा, तो ये देखिए यहाँ अफ़ाल मुक़ारिबा है। यशरहु फ़ेल मुज़ारे से पहले अफ़ाल शुरू तफ़ीक़ा जअला अख़ज़ा जो लगने शुरू होने के माने में, बिगिन वर्ड्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो फ़अख़ज़ा यशरहु, तो उन्होंने एक्सप्लेन करना, वजाहत करना, खोल खोल कर बयान करना शुरू कर दिया। या फ़अख़ज़ा यशरहु, तो वो खोल खोल कर माँ उन बातों को बयान करने लगे, मन्नल्लाहु अलैहि, जो बात का अल्लाह ने अलैहि उन पर एहसान किया था। मन्ना यमुन्नु मन्नन अला सिला के साथ एहसान करना। क्या एहसान किया था? मिन हसनतिन, नेकी का, व नेमतिन, और भरपूर नेमत का। नेमत यानी उनको हर एक चीज़ देने का। व ओ तोरीफ़ा, यहाँ देखिए यहाँ पर जो वर्ड है या तरीफ़ु लिखा हुआ ये गलत छपा है। व ओ तोरीफ़ा बेअजज़िन, और उन्होंने आजिज़ी के साथ ये बात भी मान लिया कि शकरहा, जिन नेमतों का शुक्र अदा करने से वो आजिज़ हैं। वया तरीफ़ु, उन्होंने मान लिया कि बेअजज़िन वो आजिज़ हैं, शकरहा, उन नेमतों का शुक्र अदा करने से। इला अनकाल, यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि वमा मिन हदीसिन रवैतुहु अन उस्ताजी अलमस्नदुल आली मजदुद्दीन बिरिवायतिही लहू अन मशाइखिही। कहते हैं कि जो भी हदीस मैं अपने उस्ताद से, अपने उस्ताद तक मआब मजदुद्दीन की हदीस से पेश करता हूँ, बयान करता हूँ, अन मशाइखिही, और उनके उस्तादों के हवाले से, उनके इल्ला व अहफ़ज़हु, मैं उसको याद भी कर लेता हूँ, यानी मैंने उसको याद भी कर लिया है। व अस्नदहु, और उसके एक एक हवाले को, एक एक चीज़ों को मैंने बयान किया है। हदीस की एक एक लड़ी को बयान करने को सनद कहते हैं। व औरिफ़ु लिरावीही व निस्बतिही, मैं उसके बयान करने वाले, हदीस को कॉपी नकल करने वाले, हदीस को बताने वाले रावियों, व निस्बतिही, और उनके ताल्लुकात, रिलेशन को भी मैं जानता हूँ। वसिक़तहु, और उनके सिक़ा को, यानी उनके भरोसेमंद को, भरोसेमंदी को, उनकी ज़हानत को भी मैं जानता हूँ। सिक़तुन का मतलब होता है भरोसामंदी, अनिस्बतुन रिलेशन, ताल्लुक़। व अवा इला हालिही इला अन वफ़ातिही, और उनके इब्तिदा से इंतहा तक, यानी पैदाइश से लेकर उनके वफ़ात तक के सारे हालात भी ओरिफ़ु मैं जानता हूँ। वमा मिन आयतिन, और जो भी आयत है, इल्ला वमन्नल्लाहु अलैया बिहिफ्ज़िहा व फ़हम तावीलिहा व अस्बाब नुज़ूलिहा व इल्म क़िराअतिहा। वमा मिन आयतिन, और जो भी आयत है, अल्लाह ताला ने मुझ पर उसके याद करने का, व फ़हम तावीलिहा, और उसके हर हर मतलब को समझने का, व अस्बाब नुज़ूलिहा, और उसके नाजिल होने, अपलोड होने के रीज़न और असबाब का, व इल्म क़िराअतिहा, पढ़ने का इल्म भी मुझको सिखाकर एहसान किया है। ये मिनल्लाही भी पढ़ सकते हैं और मन्नल्लाही भी है, दोनों पढ़ सकते हैं। व अम्मल फ़िक़्हु, रही बात समझदारी की, कुरान को समझने की, फ़अस्तहज़िरु मिन्हु, मैं उससे, मा अर्जू, वो चीज़ें क्या करता हूँ, हाजिर करने का मुतालबा करता हूँ। इस्तहज़रा यस्तहज़िरु, इस्तिहज़ारन का मतलब होता है बाद इस्तिफ़आल से ज़हन दौड़ाना, तुरंत हाजिर करना। मैं उसको तुरंत पेश करता हूँ, फ़ौरन उसको मैं ज़हन दौड़ा कर पेश करता हूँ। मा अर्जू बिही मफ़हूमा मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन का माना समझने की उम्मीद से। मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन का मफ़हूम निकालने की, जो मैं उम्मीद करता हूँ उसको मैं अपने ज़हन को दौड़ा कर उसको फ़ौरन मैं पेश करता हूँ। वलिया मुद्दतु अशहुरिन, बसा औक़ात, ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा, सर्रिफ़ु वक्ती, मैं अपने वक्त बे इस्तेमाल मा, उस चीज़ों के इस्तेमाल में सर्फ करता हूँ, गुजारता। यही सूफ़ियतु, जिस पर
اللہ والے ہیں، صوفیتن جمع صوفیہ اللہ والے، العلماء الربانیین اللہ والے لوگ، علیہ کا مطلب ما علمنی یعنی جو مجھ کو صوفیہ نے سکھایا ہے، واشتغل بما بما یعنی بحسب ما، اشتغل یشتغل اشتغالا استفعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، مشغول رہنا، لگے رہنا، اور صرف یصرف تصریف باب تفعیل سے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اپنے وقت کو گزارنا، تو میں اپنے کام کو بما اس چیز کے مطابق کرتا ہوں، سنہ المشائخ لتزکیۃ الانفاس عملا بما قیل کہ بزرگوں نے، مشائخ یعنی استاذوں نے، بزرگوں نے، لتزکیۃ الانفاس دلوں کو صاف کرنے کے لیے جو چیز، سنہ عملا اپنے کام سے جاری کی ہے، بما قیل جس کے بارے میں کہا ہے، مطلب جس کے بارے میں کام کرنے کے لیے کہا ہے، جاری کیا ہے۔ سنہ یا سن سنن کا مطلب ہوتا ہے رول بنانا، قانون بنانا، یعنی مشائخ نے اس کام کے کرنے کے بارے میں قانون بنایا اور کہا ہے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، وہ میں لگا رہتا ہوں۔ زکا یزکی تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے طہر یطہر تطہیر باب تفعیل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ سنہ یسن سنن کا مطلب ضرب یضرب سے جاری کرنا، قانون بنانا۔ من تشبہ تشبہ یتشبہ تشبہا باب تفاعل سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے جیسا بننا، کہ جو کوئی بقوم کسی لوگوں کا اسٹائل فالو کرتا ہے، اس کے جیسا بنتا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ تو وہ بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ یہ حدیث ہے۔ وَهَا أَنَا أَطْمَعُ تَمَا يَطْمَعُ کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، فی شمول برکاتہم یعنی فی شمول برکات الصوفیۃ تو میں صوفیوں سے برکت حاصل کرنے کی میں امید رکھتا ہوں، برکت میں شامل ہونے یعنی برکت لینے کی امید کرتا ہوں۔ متعللا بعسى ولعل اس امید کے ساتھ یا شک کے ساتھ، یعنی مجھے شک اور امید دونوں رہتی ہے۔ ان تو شرعت بقراءۃ معالم التنزیل اور میں نے وحی کے علم کو پڑھنے شروع کر دیا تھا، وقد قاربت اتمامہ اور اس کو ختم کرنے کے پاس ہی پاس پہنچ چکا تھا۔ قاربہ یقارب مقاربتاً باب مفعلہ سے یعنی کسی چیز کے پاس پہنچ جانا، الا جب کہ انی ارجو ان اختمہ میں اس کو کمپلیٹ کرنے کی امید کرتا ہوں، فی الجنت انشاءاللہ تعالی میں اسے ختم کرنے کی تمنا کرتا ہوں۔ رجا ارجو رجون نصر ینصر سے تمنا کرنا۔ لا تنسونی من صالح دعائکم تم اپنی نیک دعاؤں میں مجھ کو مت بھولنا۔ فإنی اجد مجھے یہ احساس ہو رہا ہے اعضائی فقدت قواہا کہ میرے جسم کے اعضاء پارٹس فقدت قواہا اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ بے سدھ ہو گئے ہیں۔ فقدہ یفقد فقدن کا مطلب ہوتا ہے کھونا، تو یہاں پر ضعوفہ کے معنی میں ہے، یعنی بے سدھ ہو گئے، کمزور اور سن پڑ گئے۔ فدعا لہ الحاضرون تو وہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، حاضرون یعنی آئے ہوئے لوگوں نے، بالبرکت فی العمر عمر میں برکت کی ان کو دعا دی۔ دعا لہو کا مطلب ہوتا ہے دعا دینا، نصر ینصر سے۔ قال السلطان سلطان کے بارے میں آصفی کہتے ہیں کہ وہ فی السنۃ اثنین و ثلاثین و تسعمائۃ من الہجرہ سن 932 میں علی خروج من جافنیر جافنیر سے وہ نکلے۔ ظہرت منہ مخائل المستودع بیت المال اسٹور روم کے اثرات ان کے جانب سے، اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہونے کا خیال ظاہر ہوا۔ وَلِأَهْلِهَا اور اپنے گھر والے سے۔ وَأَكْثَرُ مِنْ أَعْمَالِ الْبَرِّ فِيهَا بہت سے نیک کام تھے۔ وَفِي طَرِيقِهِ احمد آباد اور گجرات جانے کے سفر میں بھی۔ وَلِمَا اس وقت نزل بها جب وہ وہاں پر ٹھہرے۔ بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب وہ جافنیر سے نکلے اور انہوں نے بہت سے نیک کام کیا، تو احمد آباد کے سفر میں جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں جہاں پر ٹھہرے تو ان کو یہ بات یاد آئی کہ بیت المال کا کیسا خیال چلے گا، اور گھر والوں سے بھی کب ہم جدا ہو جائیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یکثر من التردد الی قبور الصالحین جب وہ وہاں پر ٹھہرے یعنی احمد آباد کے راستے پر ٹھہر گئے، تو وہاں پر وہ بزرگوں کے
मज़ारात पर बहुत आया जाया करते थे। कब्रुन जमा कबूर, मज़ारात मज़ार। वयुक्सिरू मिनल खैर बिहा, और वहाँ पर बहुत से खैर करते थे। खैर मतलब ईसाल सवाब करते थे, पढ़ते थे। अब यहाँ कुबूरुस सालिहीन से ये मत समझिएगा कि मज़ार में चढ़ावा चढ़ाते थे, ये फातिहा पढ़ने के लिए रुकते थे। यहाँ पर ये मतलब है आया जाया करते थे, यानी हम भी यहाँ पर होंगे, ये सोच के। वकाना लहू हुस्न ज़न्निन बिल अल्लामते, और उनकी अच्छी सोच, अच्छी राय अल्लामा खुर्रम खान के बारे में थी। फ़क़ाल लहू यौमन, तो सुल्तान ने उनसे एक दिन कहा, एक दिन बोला। तरद्ददा इला का मतलब होता है बाप तफ़ाउल से बार बार आया आना जाना। नज़र तो फ़ीमा, कि मैंने फ़ीमा उसिरा, उन बातों में, यानी बैतुल माल के कामों में गौर किया, ध्यान दिया। नज़र फ़ी का मतलब होता है ध्यान देना, गौर करना, नोटिस और फोकस के माने में। तो फ़ीमा, मैं बैतुल माल में मैंने गौर किया कि उसिरा बिही, जिसमें मैं तरजीह देता हूँ उलल इस्तिहक़ाक़, पहले हक़दार को, मिनल इन्फ़ाक़, खर्च करने में, यानी पहले हक़दार पर खर्च करने पर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तरजीह देता हूँ। फ़इज़ा अना बैना, मतलब फ़इज़ा वजदतु नफ़्सहु, तो मैंने अपने आप को पाया, बैन इफ़रातिन फ़ी सरफ़े बैतुल माल, बैतुल माल में बहुत ज़्यादा खर्च करता हुआ। इफ़रात बहुत ज़्यादा, इफ़रात बहुत ज़्यादा करना, हद पार करके खर्च करना। सर्फ यानी खर्च करने में। तो मैंने अपने आप को बैतुल माल के पैसे को खर्च करने में बहुत ज़्यादा इफ़रात पाया। यहाँ पर भी वाव का मतलब है व वजदतु नफ़्सहु, और मैंने अपने आप को तफरीत, फ़र्रत तफरीत का मतलब होता है कम खर्च करना, कोताही करना, रुकना, और मैंने अपने आप को व तफरीतिन, कोताही करने वाला पाया, फ़ी मने अहलिही, यानी उसके हक़दार से पैसे को रोकने में। मने अहलिही यानी उसके अहल को रोकने में। अहल बैतुल माल का अहल यानी बैतुल माल के ज़िम्मेदारों को। फ़लम अदरी, मुझे नहीं मालूम, इज़ा सुइल्तु, जब मुझसे सवाल किया जाएगा, अन ज़ालिका, इसके बारे में, बिमा उजीबु, तो मैं क्या जवाब दूँगा। समझ रहे हैं।